السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ الی آخر الآیہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الامور فإن كل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ ضلعی جمعیت اہل حدیث ساؤتھ ممبئی کے قابل احترام اراکین، ذمہ داران، اسی طرح سے جامع مسجد اہل حدیث مومن پورہ کے قابل احترام منتظمین، ذمہ داران، اراکین، اسی طرح سے آپ تمام قابل احترام بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اور بہت ہی زیادہ خصوصیت کے ساتھ ہماری نوجوانوں کی، عزیزوں کی یہ ٹیم جو علمی دروس کے لیے اور اس کی ترتیب و تنسیق کے لیے ہر طرف کوشش کر رہی ہے، ذمہ داران سے رابطہ کر کے، اسی طرح سے طلبہ علم سے رابطہ کر کے، منتظمین سے مشورہ کر کے، مختلف حلقوں میں ممبئی اور اس کے اطراف میں علمی کتابوں کی شرح، اسی طرح سے خالص عقیدے اور منہج پر مشتمل کتابوں کے دروس کا اہتمام کرنے کے لیے ہمہ وقت کوشاں نظر آتی ہے۔ اسی طرح سے اسے محفوظ کرنے، اس کی ریکارڈنگ اور خاص طور پر اسے جدید وسائل کے ذریعے سے دور تک پہنچانے کے لیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں، اسے لائیو نشر کرنے کے لیے بھی کوشاں رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جمعیت و جماعت کے ذمہ داران، مسجد اہل حدیث مومن پورہ کے قابل احترام ذمہ داران، اسی طرح سے نوجوانوں کی، عزیزوں کی اس ٹیم کو، اور جتنے لوگ بھی اس علمی قافلے سے، علمی کارواں سے جڑے ہوئے ہیں، ان تمام لوگوں کی کوششوں کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے، اور اللہ عز و جل اس خالص عقیدے اور منہج کے درس کو جو لوگ بھی جس طرح سے بھی اس کی نشر و اشاعت کے لیے کوشاں ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں اس دنیا میں، آخرت میں عظیم اجر و ثواب سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ یہ سلسلہ جو آج سے شروع ہو رہا ہے، اور ابھی ذمہ داران کی رائے اور ان کے مشورے سے یہ درس 2 ہفتے پر انشاءاللہ تبارک و تعالی منعقد ہوا کرے گا۔ مغرب کی نماز کے بعد منگل کے روز 2 ہفتوں پر، یعنی یہ 15 روزہ درس ہوگا۔ آگے اگر کوئی تبدیلی ہوئی اس نظم میں تو اس کی اطلاع آپ کو دی جائے گی۔ فی الحال یہ پروگرام جو ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی نظم و ضبط کے ساتھ چلے گا، اور اس میں جو کتاب انشاءاللہ تبارک و تعالی پڑھی جائے گی اور اس کی شرح کی جائے گی حسب استطاعت اور حسب علم، جو بھی باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی، وہ ایک بہت ہی زیادہ اہم اور عظیم الشان کتاب ہے، اور ہماری معلومات کے مطابق اس کتاب کی باقاعدہ شرح اردو زبان میں یا اسی طرح سے اسے پڑھنے کا مسئلہ اب تک ہمارے سامنے ملک میں، وطن عزیز میں کہیں نہیں ملا ہے۔
تو یہ پیش رفت آپ کر رہے ہیں، ذمہ داران کر رہے ہیں، ہمارے عزیز نوجوان کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پیش رفت کو بابرکت بنائے، اور اللہ کرے کہ یہ خالص منہجی کتاب مختلف حلقوں میں، مختلف علاقوں میں اور ملک اور وطن کے مختلف گوشوں میں، شہروں میں پڑھی جائے، اور اس سے خالص منہج امت کے سلف کا کیا ہے اسے سیکھا جائے، سمجھا جائے اور اسے برتا جائے، اسی کی روشنی میں عمل کیا جائے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عملی طور پر دعوے کے ساتھ اور زبان کے ساتھ عملی طور پر، تطبیقی طور پر سلف صالحین کے اس قافلے اور سلف صالحین کے اس منہج اور مشن سے ہم آہنگ ہونے کی، وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کتاب جو ہے وہ عالم اسلام کی ایک بہت ہی زیادہ معروف اور مشہور علمی، دعوتی، منہجی، عقدی شخصیت اور مملکت سعودی عرب کے چوٹی کے امام اور عالم شیخ صالح بن عبدالعزیز، شیخ صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان حافظہ اللہ، جو سعودی عرب کی ملک گیر فتویٰ کمیٹی کے رکن بھی ہیں، اور اسی طرح سے وہاں کی جو ہیئت کبار العلماء ہے، یعنی وہاں کے جو کبار علماء، بڑے علماء کا جو بورڈ قائم کیا گیا ہے، اس کے بھی آپ ممبر ہیں، اس کے بھی آپ رکن ہیں۔ تو کبار علماء بورڈ کے بھی ممبر ہیں، اور اسی طرح سے جو دارالافتاء سعودی عرب میں قائم ہے اس کی دائمی کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، اور اس وقت پوری دنیا کے اندر اپنے علم سے، اپنی منہجی غیرت سے، منہجی سوالات کے جوابات سے، اسی طرح سے عقیدے کے مسائل پر بصیرت مندانہ جوابات کے ذریعے سے، رہنمائیوں کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر اپنا علم اور علم کی روشنی بکھیر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے، اور اللہ عز و جل اس مشن کو مزید ہمت و حوصلے کے ساتھ آگے بڑھانے کی انہیں توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ شیخ صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان کے ایک ملتزم شاگرد، یعنی بالکل ان سے لگے رہنے والے شاگردی کئی طرح کی ہوتی ہے، کبھی چلتے پھرتے بھی کوئی مسئلہ کسی سے کوئی پوچھ لیتا ہے تو اس مسئلے میں اس کا شاگرد ہو جاتا ہے، اور کبھی کوئی چند دنوں، چند مہینے کہیں شاگردی اختیار کر لیتا ہے، لیکن ایک شاگردی وہ ہے جس کو ملازمت کہتے ہیں، اردو والی ملازمت نہیں بلکہ عربی زبان والی ملازمت، یعنی بالکل لگ کر کے مستقل طور پر اپنے استاذ کے ساتھ لگ کر کے علم حاصل کرنا، 5 سال، 10 سال، 15 سال، 20، 25، 30، 35 اور اس سے بھی زیادہ لمبا عرصہ، طویل عرصہ علم حاصل کیا جائے، ایسی شاگردی کو ملازمت والی شاگردی کہتے ہیں، اور ایسے شاگرد کو ملازم شاگرد، یعنی بالکل وابستہ ہو کر کے علم حاصل کرنے والا۔ تو ایسی شاگردی اختیار کرنے والے طائف کے ایک طائف سعودی عرب کے ایک بہت ہی زیادہ غیور سلفی اور منہج اہل حدیث کے حامل عالم شیخ جمال بن فریحان الحارثی الحمیلی رحمۃ اللہ علیہ، شاگرد کی وفات ہو چکی ہے، استاذ محترم ابھی باحیات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں طویل زندگی عطا فرمائے، جو علم سے، عمل سے، دعوت سے اور منہج سلف کی خدمت سے لبریز ہو، ایسی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ تو شیخ صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان کے شاگرد شیخ جمال بن فریحان الحارثی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہت ہی زیادہ عظیم الشان کتاب ہے، جس کا عربی زبان میں نام ہے لم الدر المنصور من القول المأثور فی الاعتقاد والسنہ۔ اس کا معنی یہ ہے عقیدے اور سنت کے سلسلے میں سلف صالحین کے جو اقوال اور ان کے آثار موجود ہیں ان کا مجموعہ، سلف صالحین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین کے اقوال، ان کے فرمودات جو انہوں نے عقیدے کے مسائل میں اور ایسے ہی سنت یعنی منہج کے مسائل میں ارشاد فرمائے ہیں، ان اقوال کا مجموعہ۔ یہ کتاب انہوں نے لکھی تھی بہت سال پہلے، اور اس کے ایک سے زائد ایڈیشن کئی ملکوں میں چھپے، سعودی عرب میں بھی اور سعودی عرب کے علاوہ مصر اور دیگر ممالک میں بھی۔ الحمدللہ اس کتاب کا
اللہ کے فضل و کرم سے ایک سال ڈیڑھ سال پہلے اردو زبان میں ترجمہ ہوا، اور یہ کتاب مکتبہ دارالسلام کشمیر میں ایک ادارہ ہے، مکتبہ ہے، وہاں کی ذمہ داران نے اسے بہت ہی زیادہ اہتمام کے ساتھ چھاپا۔ تو آج جو درس شروع ہونے جا رہا ہے اور جو تفصیلات آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہیں، ان تفصیلات کے مطابق یہ درس انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ چلے گا۔ اس میں یہی کتاب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ درس کی کتاب ہوگی، اور اس کتاب کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بستہ بستہ پڑھا جائے گا۔ اس کے اندر تقریباً 59 فصلیں قائم ہیں، یعنی 59 موضوعات پر سلف صالحین کے اقوال اکٹھا کیے گئے ہیں۔ اس کے اندر عقیدے کے اقوال ہیں، اس کے اندر منہج کے اقوال ہیں، اور یہ تقریباً 59 ابواب پر 59 فصلوں پر مشتمل ہے۔ تو یہ باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ رفتہ رفتہ آپ کے سامنے آئیں گی۔ آج جو یہ پہلا درس ہے اور ایک طرح سے تمہیدی درس ہے، جبکہ اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ 2-3 سال 4 سال پہلے یا اس سے زیادہ کا عرصہ ہوا ہو، یہاں جامع مسجد اہل حدیث مومن پورہ کے منتظمین کی منظوری اور ان کے تعاون سے بدھ کے روز مغرب کی نماز کے بعد عقیدے سے متعلق چند رسائل کی شرح کا سلسلہ جاری کیا گیا تھا، جو اللہ کی فضل و کرم سے پائے تکمیل کو پہنچا، اور اس کے بعد سے یہ سلسلہ اس انداز کا منقطع تھا، دوسرے دروس کا سلسلہ جاری تھا، لیکن اس طرح سے علمی رسائل کی، عقیدے اور منہج سے متعلق رسائل کی شرح کا جو سلسلہ ہے وہ بہرحال متوقف تھا، رکا ہوا تھا۔ اب ایک بار پھر نئے عزم کے ساتھ، نئے حوصلے کے ساتھ، ذمہ داران کی توجہ کے ساتھ، ان کی تعاون کے ساتھ، اور ضلعی جمعیت کے ذمہ داران کے تعاون کے ساتھ، نوجوانوں کے حوصلے کے ساتھ یہ درس پھر سے شروع کیا جا رہا ہے، اور یہ کتاب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پڑھی جائے گی۔ اردو زبان میں اس کتاب کا جو نام رکھا گیا ہے وہ ہے عقیدہ و سنت سے متعلق سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کے اقوال۔ یہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا موضوع ہوگا۔ آج جو چند باتیں اس تمہیدی درس میں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا، وہ اس سرسری تعارف کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب پر جو اردو ترجمہ ہے، اس اردو ترجمے پر جو مختلف انداز کے مقدمے ہیں، مثال کے طور پر ناشر کا ایک مقدمہ ہوتا ہے، مترجم کا ایک مقدمہ ہوتا ہے، اور ایسے ہی ایک تقریض ہوا کرتی ہے، یعنی کوئی کتاب کی خوبیاں وغیرہ بیان کرتا ہے، اس کتاب کے اندر کیا خوبیاں ہیں، کیا اچھائیاں ہیں، مؤلف نے کیا کچھ بیان کیا ہے۔ ان مقدمات کے اندر جو اہم قیمتی باتیں ہیں منہج کی، اس کا خلاصہ میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے رکھوں گا، تاکہ اس تمہیدی درس میں مقدمے کی اہم باتیں آپ کے سامنے آ جائیں، اور پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلی ملاقات میں اگلا اس کا حلقہ آپ کے سامنے آئے گا، اور اس میں کتاب کے مؤلف اور مؤلف کے بعد اس کتاب کی خصوصیت بھی ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ یہ کتاب جو ہے، یہ کتاب ایک تو شیخ صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان حفظہ اللہ کی شاگرد کی لکھی ہوئی جمع کی ہوئی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرا خاص مسئلہ ہے، دوسری خاص جو خصوصیت ہے اس کتاب کی، وہ یہ ہے کہ اس کتاب کو شیخ صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان نے اس پر نظر ثانی کی ہے، یعنی اس کا مراجعہ کیا ہے، اس کو پڑھا ہے، دیکھا ہے، ایک بات۔ دوسری جو بات ہے خاص وہ یہ ہے کہ سعودی عرب کی جو اسلامی منسٹری ہے، جس کو وزارت الشؤون الاسلامیہ کے نام سے ہم جانتے ہیں، جس کے وزیر شیخ عبداللطیف بن عبدالعزیز آل شیخ ہیں، انہوں نے بھی ان سے پہلے، یعنی ابھی جو وزیر ہیں ان سے پہلے جو وزیر تھے، جنہیں سعودی حکومت نے اس منصب سے بڑے منصب پر اس وقت فائز کر دیا ہے، شیخ صالح بن عبدالعزیز آل شیخ، انہوں نے بھی اس کتاب کو پڑھا ہے، دیکھا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے اس پر مقدمہ بھی لکھا ہے۔ تیسری اور آخری جو اہم بات ہے کہ اس کتاب کو شیخ علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کتاب کو دیکھا ہے، اور پڑھنے کے بعد، دیکھنے کے بعد خوشی کا اظہار کیا ہے، مؤلف کو دعائیں دی ہیں، اور وعدہ کیا تھا کہ اگر میری صحت درست رہی، صحیح رہی، تو میں اس کتاب پر مقدمہ بھی لکھوں گا، لیکن بہرحال یہ وقت نہیں آ سکا، اور علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی اس سے پہلے وفات ہو گئی۔ تو یہ کتاب اس اعتبار سے بڑی اہم ہے کہ چوٹی کے جو علماء سلف ہیں، علماء اہل حدیث ہیں، ان کے مقدمے، ان کے مراجعے،
یا ان کی تائید کے ساتھ یہ کتاب شائع ہوئی ہے، اس لیے کتاب حد درجہ اہم ہے، قیمتی ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی جب آپ سلف صالحین کے اقوال پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ واقعی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اہل الحدیث ہیں اور سلفی منہج کے ہیں، تو ہم اسی وقت سلفیت کو اور اپنی اہل حدیثیت کو پختہ، ٹھوس اور مضبوط کر سکتے ہیں اور اس کو مضبوطی کے ساتھ باقی رکھ سکتے ہیں جب عملی طور پر اپنے اسلاف کے اقوال سے، ان کے فرمودات سے، ان کے منہج سے، ان کی ہدایات سے، ان کی رہنمائیوں سے باقاعدہ جڑے رہیں، پڑھتے رہیں، لکھتے رہیں اور روشنی حاصل کرتے رہیں، تاکہ ہماری منہج میں وہی غیرت، وہی تازگی اور وہی میرے بھائیوں روشنی موجود رہے جو ہمارے اسلاف کے ہاں موجود تھی۔ آئیے آپ کے سامنے جو سب سے پہلی بات عرض کرنی ہے وہ یہ عرض کرنی ہے کہ سلف صالحین کے اقوال عقیدے اور سنت سے متعلق اس کتاب پر جو مقدمے لکھے گئے ہیں، ان مقدموں میں سے ایک مقدمہ جو ناشر کا ہے، یعنی اس کو چھاپنے والے کا، ہم نے عرض کیا کہ دارالسلام نامی پریس سے، مکتبے سے جو کشمیر میں ہے، وہاں سے کتاب شائع ہوئی ہے۔ اس کتاب کے نشر کرنے والے، چھاپنے والے نے اس پر مقدمہ لکھا ہے، اور اس میں جو ایک اہم بات نقل کی ہے، ہم نے کہا کہ خلاصہ، صرف مختصر خلاصہ، تاکہ آپ اہم باتوں سے واقف ہو جائیں۔ اس میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کیا ہے، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر سلف کی کیٹیگری بنائی جائے، سلف کی کیٹیگری بنائی جائے تو سب سے پہلا طبقہ اور سب سے پہلے طبقے کا پہلا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوگا، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ممبر سے کھڑے ہو کر کے سب سے پہلے جنت کی بشارت دی تھی، اور آپ نے فرمایا تھا ابو بکرن فی الجنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں ہیں۔ اچھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کہی تھی وہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا تھا انما ثقلت موازین من ثقلت باتباعہم الحق فی الدنیا۔ خیر، وقت زیادہ نہ جائے، اس لیے عربی پڑھنے کے بجائے میں چاہتا ہوں کہ اس کا معنی آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ مختصر وقت میں یہ بات آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس روایت کو، ابو بکر صدیق کی اس بات کو، اس قول کو، ان کے اس فرمود کو جو انہوں نے فرمایا ہے، اسے ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مصنف کے اندر، اور اسے امام طبری نے اپنی تفسیر کی کتاب تفسیر طبری کے اندر نقل فرمایا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، جن لوگوں کا پلڑا یعنی ترازو کا پلڑا قیامت کے دن بھاری ہوگا، وزنی ہوگا، اسی وجہ سے وزنی ہوگا کہ انہوں نے اس دنیاوی زندگی میں حق کی پیروی کی ہے۔ دنیا کا یہ معیار، دنیا کا یہ پیمانہ میرے بھائیوں بہت ہی اصولی پیمانہ ہے۔ دنیا دارالعمل ہے، اس کا بدلہ، اس کا انجام، اس کی جزا، اس پر سزا اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں دے گا، ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریبی اور سب سے زیادہ چہیتے اور محبوب ترین ساتھی، یار غار، میرے بھائیوں ثانی اثنین جن کو کہا جاتا ہے، ابو بکر فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کا بھی پلڑا قیامت کے دن بھاری ہوگا، اسی لیے بھاری ہوگا کہ انہوں نے اس دنیاوی زندگی میں حق کی اتباع کیا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اس لیے کہ جو ترازو اللہ تبارک و تعالی عدل کا، انصاف کا ترازو قائم کرے گا قیامت کے دن، اس ترازو کو حق ہے، اس ترازو کو حق ہے کہ اس کے اندر جب حق ہو تو بھاری ہو جائے۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کا ترازو بنایا ہے، عدل کا ترازو، انصاف کا ترازو، جس کے اندر ایک ذرہ بھی کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ تو اب جو لوگ دنیا میں حق کی پیروی کرنے والے ہیں، متبعین حق ہیں، انہی کا پلڑا ترازو کا قیامت کے دن بھاری ہوگا۔ اب جب پلڑا بھاری ہوگا حق کی پیروی کی وجہ سے، تو کہتے ہیں کہ یہ بجا طور پر اس پلڑے کو بھاری ہونا چاہیے جس کے پلڑے کے اندر، جس کے اندر حق رکھا جائے،
تو حق رکھا جائے تو پلڑا بھاری ہو جائے، اور ایسے ہی جن لوگوں کا پلڑا قیامت کے دن ہلکا ہوگا، ہلکا ہوگا، اوپر کی طرف اڑ جائے گا، یہ اسی لیے ہلکا ہوگا کیونکہ دنیا میں ان لوگوں نے حق کی پیروی نہیں کی ہے بلکہ باطل کی پیروی کرتے رہے، باطل پر چلتے رہے۔ یہ باتیں ذکر کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم سلف صالحین کے اقوال عقیدے میں اور سنت یعنی منہج میں، سنت ہی ہمارا راستہ ہے، آپ سنت کہہ لیں یا منہج کہہ لیں، کوئی فرق نہیں دونوں کے اندر۔ تو عقیدے میں اور منہج میں، سنت میں سلف صالحین کے اقوال، یہی بتانا مقصد ہے کہ یہ جن اسلاف کے اقوال پڑھنے جا رہے ہیں وہی حق تھے، وہی حق کا معیار تھے، اور جو ان کی پیروی کرتے ہوئے دنیا سے جائیں گے، قیامت کے دن جب ان کے اعمال تولے جائیں گے تو حق کی پیروی کرنے کی وجہ سے ان کے میزان کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ یہ اصل میں بتانا مقصد ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جن کا پلڑا قیامت کے دن ہلکا ہوگا، اسی لیے ہلکا ہوگا کہ انہوں نے دنیا میں باطل کی پیروی کی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، کہتے ہیں بلا شبہ جس پلڑے کے اندر باطل رکھا جائے اس کو حق ہے کہ وہ ہلکا رہے۔ جس پلڑے میں باطل ہو، حق ہے، بجا طور پر اس کو کیا ہونا چاہیے؟ ہلکا ہی ہونا چاہیے۔ یہ کیسے پاسبل ہے، کیسے ممکن ہے، اور کیسے بجا ہو سکتا ہے، کیسے درست ہو سکتا ہے کہ میزان عدل کے ترازو میں اور اس کے پلڑے میں باطل رکھا جائے اور باطل بھاری ہو جائے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ ہو سکتا ہے اور نہ ہونا چاہیے۔ تو حق ہے، بجا طور پر حق والے پلڑے کو بھاری ہونا چاہیے اور بجا طور پر باطل والے پلڑے کو ہلکا ہونا چاہیے۔ تو آپ ایک بات یاد رکھیں کہ اگر پلڑا بھاری ہوگا حق کی پیروی کرنے کی وجہ سے، اور پلڑا ہلکا ہوگا حق کو چھوڑ کر باطل پر چلنے کی وجہ سے، تو جیسے حق کی وجہ سے پلڑا بھاری ہوگا اور باطل کی وجہ سے پلڑا ہلکا ہوگا، ایسے ہی حق پرستوں کی وجہ سے پلڑا بھاری ہوگا اور باطل پرستوں کی وجہ سے پلڑا ہلکا ہوگا۔ کیونکہ جیسے حق تولا جائے گا، باطل تولا جائے گا، ایسے ہی اہل حق بھی تولے جائیں گے اور اہل باطل بھی تولے جائیں گے، اہل ایمان بھی تولے جائیں گے، اہل کفر بھی تولے جائیں گے، اہل سنت بھی تولے جائیں گے، اہل بدعت بھی تولے جائیں گے، عمل بھی تولا جائے گا، عمل کرنے والے بھی تولے جائیں گے، دونوں تولے جائیں گے۔ کتاب و سنت کی دلیلیں اس حوالے سے بہت ساری ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس کا یہ موقع نہیں ہے کہ ان تفصیلات میں جا کر کے اس موضوع سے دور ہٹ جایا جائے۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول آپ نے سن لیا، قول اور لمبا ہے اور تفصیلی ہے، لیکن یہ دو باتیں جو حق اور باطل کا معیار اور اس کا پیمانہ، اس کا انجام، جو کچھ بیان کیا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ بیان کرنا چونکہ مقصد تھا اس عنوان کے تحت، اسی لیے اتنی بات کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی بن فضیل، ایک فضیل بن عیاض ہیں، ان کی بات نہیں چل رہی ہے، حضرت علی بن فضیل کی بات چل رہی ہے۔ یہ بات حلیۃ الاولیاء جو امام اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اس کے اندر ہے نا، یہ قول موجود ہے۔ حضرت علی بن فضیل رحمۃ اللہ علیہ اپنی والد سے یعنی فضیل سے سوال کرتے ہیں، ان سے کیا کرتے ہیں؟ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، کہتے ہیں یا ابتی ما احلا کلام اصحاب رسول اللہ یا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابا جان اصحاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی باتیں کتنی میٹھی ہوتی ہیں۔ ما احلا، یہ وزن جو ہے نا عربی زبان میں فعل تعجب کا وزن کہلاتا ہے۔ ما افعل اور افعل بھی، ما افعل، ما افعلہ اور افعل بھی، یہ دو اوزان عربی زبان کے اندر افعال تعجب کے اوزان کہلاتے ہیں۔ یعنی جب تعجب اور حیرانی بیان کرنی ہو تو اس وزن پر لفظ کو بیان کیا جاتا ہے۔ اب حلا یحلو کے معنی میٹھا ہونے کے ہوتے ہیں، اسی سے حلو ہے اور اسی سے اردو زبان والوں نے حلوہ بھی بنا رکھا ہے، یہ میٹھے کے معنی میں ہی ہے۔ لیکن یہاں کیا کہتے ہیں؟ ما احلا،
ما احلا کتنا میٹھا ہے کلام اصحاب رسول اللہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی باتیں کتنی شیریں اور کتنی میٹھی ہوا کرتی ہیں۔ اپنے والد سے حضرت علی نے اپنے والد سے پوچھا تو ان کے والد نے جواب دیا، سوال بھی ہے اور تعجب کا انداز ہے، جواب دیا، کہا بیٹے یا بنیا، بیٹے وَتَدْرِي لِمَا حَلَا، کیا تم جانتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی باتیں اتنی زیادہ میٹھی کیوں ہوتی ہیں؟ کیوں اتنی میٹھی ہوتی ہیں؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ تم جانتے ہو؟ بیٹے نے کہا کہ نہیں معلوم مجھے، وہی تو پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ کے چیدہ ساتھیوں کی باتیں اتنی میٹھی کیوں ہوتی ہیں؟ انہوں نے کہا، قال، جواب دیا، لِأَنَّهُمْ أَرَادُوا اللَّهَ بِهِ، کیونکہ ان کی باتوں کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے۔ جو بھی باتیں نبی کے اصحاب، نبی کے صحابہ نے جو بھی باتیں کہی ہیں، ان کی زبانوں سے جو باتیں نکلی ہیں، اس کے پیچھے نہ کوئی دنیا ہے، اس کے پیچھے نہ کوئی مال ہے، نہ اس کے پیچھے کوئی دولت ہے، نہ اس کے پیچھے کوئی شہرت ہے، نہ اس کے پیچھے کوئی پبلسٹی ہے، نہ اس کے پیچھے کوئی دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، نہ اس کے پیچھے کوئی دنیا طلبی ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پیچھے۔ کیا مقصد ہے اس کے پیچھے؟ لِأَنَّهُمْ أَرَادُوا اللَّهَ بِهِ، کیونکہ ان کا مقصد، اپنی زبان سے جو بات بھی وہ نکالا کرتے تھے، اس کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہوا کرتا تھا۔ اسی لیے جب باتیں اللہ کے نبی کے صحابہ کی پڑھی جاتی ہیں نا، تو دل میں اثر انداز ہونے لگتی ہیں، ذہنوں پر حاوی ہو جاتی ہیں، محبت سے ان الفاظ کو پڑھ کے ان معانی کو سمجھ کر ہمارے دل بھر جایا کرتے ہیں، ہماری طبیعتیں میرے بھائیوں لبریز ہو جایا کرتی ہیں محبت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی باتیں۔ اور یہ جو بات کہی گئی نا، یہ علی بن فضیل کے سوال کے جواب میں باپ نے جو جواب دیا، کیونکہ ان کا مقصد، ان کا ارادہ کیا ہوتا تھا؟ اراد اللہ بہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی، اللہ تعالیٰ کی رضا، خوشنودی۔ آپ دیکھیے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو دعوت توحید دی، خاص طور پر جو المترفین تھے، یعنی خوشحال لوگ، دولت مند، رؤساء، سردار قسم کے لوگ، ابو جہل، ابو لہب، امیہ وغیرہ، اس قسم کے لوگوں کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید دی تو ان لوگوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیے، ایسے تو ہمیں آپ کی بات سے اتفاق نہیں ہے، کیونکہ آپ ہمارے بتوں کی برائی کرتے ہیں، ہمارے باپ دادوں کے ہمارے باپ دادا جن معبودان کے پرستش کیا کرتے تھے، آپ انہیں برا بھلا کہتے ہیں، آپ انہیں سب و شتم کرتے ہیں، آپ انہیں حقیر ثابت کرتے ہیں، انہیں نفع نقصان کی طاقت نہیں ہے، یہ آپ بیان کرتے ہیں، تو ہمیں آپ کی بات سے اتفاق تو نہیں ہے، لیکن آپ اگر کہتے ہیں کہ آؤ ہماری مجلس میں، آپ بلانا چاہتے ہیں ہم کو، تو ہم آپ کی مجلس میں آنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن دوسری مشکل یہ ہے کہ آپ کی مجلس میں بیٹھنے والے جو لوگ ہیں وہ عام طور پر سماج کے غریب طبقے کے لوگ ہیں، معمولی حیثیت کے لوگ ہیں، فقیر ہیں، محتاج ہیں، نہ ان کے پاس مال ہے، نہ ان کے پاس دولت ہے، نہ ان کے پاس شہرت ہے، نہ ان کے پاس عہدے اور منصب ہیں، نہ ان کا کوئی نام ہے، نہ ان کا کوئی تذکرہ ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے سماجی۔ ایسے لوگ آپ کے قریب ہیں، فقراء، مساکین، محتاجین، اس ٹائپ کے لوگ آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، تو ہم ان کے بیچ میں نہیں بیٹھ پائیں گے، کیونکہ اس سے ہماری عزت گھٹ جائے گی، ہماری عزت کیا ہوگی؟ گھٹ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی سوچا ہی تھا کہ لالچ میں آ کر کے کہ اگر یہ بڑے بڑے رؤساء اگر اس کام سے بھی، اتنا کرنے سے بھی اگر سن لیں، بات کو سن لے توحید کی، تو ہو سکتا ہے کفر و شرک سے توبہ کر لیں، اور توبہ کر کے توحید کے دامن میں آ جائیں، توحید کی چھاؤں میں آ جائیں، بہت بڑا کام ہو جائے گا۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے ان غریب صحابہ کو اگر دور بھی کر دیا جائے مجلس سے تو کیا برا ہو جائے گا، یہ بہت بڑا توحید کا مقصد اور دعوت توحید کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے نا، عبس وتولی، حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ سورت اتری ہے، تفصیلات کو آپ جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مسئلہ سمجھا دیا،
یہ مسئلہ سمجھا دیا. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان ایمان والوں کو اپنی مجلس سے دور نہ کیجئے. یہ غریب ہیں، فقیر ہیں، یہ محتاج ہیں، ان کے پاس مال نہیں، دولت نہیں، عہدے نہیں، منصب نہیں، سرداری نہیں، بادشاہت نہیں، ان کا سماجی مقام اور اسٹیٹس نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی آپ ان کفار، ان رؤساء کو قریب کرنے کے لیے، ان کو پیغام توحید پہنچانے کے لیے آپ کی مجلس میں آئیں، بیٹھیں. اس مقصد کے پیش نظر آپ اپنی مجلس سے ان غریب صحابہ کرام کو دور مت کیجیے. کیوں آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا بالغداۃ والعشی، رات دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص بندگی کرنے والے یہ بندے ہیں. یریدون وجہہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجہ کریم چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں. یہ مخلص موحد بندے ہیں، یہ آپ کا سرمایہ ہے، اسلام کا سرمایہ ہے. اس لیے یہ آپ کا سرمایہ، اسلام کا سرمایہ ہے. ان کو پیچھے نہ ہٹائیے، ان کو اپنی مجلس سے دور مت کیجئے، کیونکہ یہ خالص توحید پر قائم ہیں، اللہ کی خالص بندگی صبح و شام کرتے ہیں. یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اپنے پروردگار کو صبح و شام پکارتے ہیں، صبح و شام اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اخلاص کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں. دیکھا آپ نے؟ تو یہ شہادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے. اسی لیے نبی کے صحابہ کی باتیں اتنی میٹھی ہوتی ہیں کہ آدمی سنے تو اس کے قلوب، اس کے اذہان، اس کے مشام جان سب معطر ہوتے چلے جائیں، رگیں تر ہو جائیں. اس طرح کی حالت کیفیت ہوتی ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کیا ہے؟ اسلاف کے اقوال پڑھنے جا رہے ہیں عقیدے کے سلسلے میں، سنت اور منہج کے سلسلے میں. یہ قول یاد رکھیں، صحابہ کی باتیں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اللہ کے نبی کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے اقوال بھی آئیں گے، ائمہ محدثین کے اقوال بھی آئیں گے جو انہی کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں. والذین اتبعوہم بإحسان کے اندر جو لوگ احسان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ، اللہ کی خوشنودی کے ساتھ انہی کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے ائمہ اور علماء ہیں، ان کے اقوال بھی آئیں گے. دیکھا آپ نے؟ تو اسلاف کے اقوال پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ تربیت ملتی ہے کہ ان کی زبانوں سے جو باتیں نکلتی تھیں وہ اس لیے اتنی میٹھی ہوتی تھی کہ وہ کبھی بھی اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے اپنی زبانیں نہیں کھولا کرتے تھے. زبانیں کھولتے تھے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھولا کرتے تھے. میرے بھائیوں، مقصد یہ ہے کہ ہم اسی طرح سے ہفتے دو ہفتے میں بیٹھ کر کے ایک گھنٹے ایک خالص سلف کے ماحول میں ان کی باتیں، ان کے اقوال، اور جب ان کی باتوں کو پڑھیں گے نا اور غور سے پڑھیں گے، ایمان کے ساتھ پڑھیں گے اور بصیرت کے ساتھ پڑھیں گے، تو تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے آپ کو انہی کی مجلس میں محسوس کرتا ہوا پائیں گے. آپ احساس کریں گے کہ ہم صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تابعین کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہی کی باتیں سن رہے ہیں، انہی کی باتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ احساس ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی. اسی مقصد کے پیش نظر یہ درس آپ کے سامنے شروع کیا گیا ہے. اچھا، بہرحال یہ تو بات ہو گئی. اس کے بعد میں آپ کے سامنے جو دوسری بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور صحابہ کرام کے بعد تابعین، ان کے بعد تبع تابعین کا مقام کتنا اونچا ہے. انہی کو ہم اسلاف کہتے ہیں. سلف صالحین جب کہتے ہیں تو اس سے یہی تین لوگ مراد ہوتے ہیں، تین طبقے کے لوگ، اور ایسے ہی مراد ہوتے ہیں جیسے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے. پہلے صحابہ، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، اسی ترتیب کے ساتھ. کیونکہ سلف تو سب ہیں لیکن درجہ سب کا برابر یکساں نہیں ہے، ایک جیسا نہیں ہے. ظاہر ہے کہ صحابہ کا مقام سب سے اونچا ہے، ان کے بعد تابعین کا، ان کے بعد تبع تابعین کا مقام ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے ثم الذین اس طرح سے آپ نے فرمایا تھا. پھر ان کے بعد وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، پھر ان کے بعد وہ لوگ جو ان کے بعد آئے. اسی لیے ہمیں یہ ترتیب یاد رکھنی ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، عزیزوں، ہمیں یہ بات اچھی طرح سے جاننا چاہیے کہ ہماری دنیاوی کامیابی اور آخرت کی نجات، دنیاوی کامیابی اور آخرت کی نجات کا دار و مدار اللہ کے دین پر ہے، اللہ کی توحید پر، نبی کی سنت پر، قرآن پر، سنت پر.
قرآن سنت یہ دنیوی طور پر سعادت، نیک بختی، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت، اس کی رضوان اور اس کی جنت سے سرفرازی کے ذریعے سے کامیابی، یہ سب کس پر ڈیپینڈ ہے؟ قرآن پر اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جب ہم اپنے عقیدے میں، اپنے ایمان میں، اپنی عبادات میں، اپنے معاملات میں، اپنے مسائل میں، اپنے لین دین میں، اپنی شادی بیاہ میں، نکاح میں، طلاق میں، اخلاق میں، کردار میں، سیاست میں، اقتدار میں، رہن سہن میں، معاملات میں، اللہ کے حقوق میں، اللہ کے سارے بندگان کے حقوق میں، ہر پہلو پر اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کے ساتھ اللہ کے نبی کے صحابہ، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، ان کی سمجھ کو سامنے رکھ کر کے عمل کریں گے۔ کیوں ایسا؟ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کیونکہ قرآن اور سنت، کوئی بھی ایسا آپ کو فرقہ نہیں ملے گا دنیا میں جو آپ کے سامنے قرآن اور سنت کا نام نہ لیتا ہو، حوالہ نہ دیتا ہو، کوئی بھی فرقہ۔ لیکن اسی کے ساتھ آپ کو ان فرقوں میں سے بیشتر فرقے گمراہ ملیں گے، جبکہ وہی قرآن ان کے پاس، وہی سنت ان کے پاس، اسی قرآن کا حوالہ ان کے پاس، اسی سنت کا حوالہ ان کے پاس، اسی قرآن سے نسبت ان کی، اسی سنت سے نسبت ان کی، کوئی فرقہ نہیں۔ لیکن اسی قرآن کی نسبت، اسی سنت کی نسبت کے ساتھ ساتھ وہ معتزلی بھی ہیں، وہ معتزلہ ہیں، وہ معطلہ ہیں، صحابہ اب وہ معطلہ ہیں، وہ معتزلہ ہیں، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے انکار کرنے والے ہیں۔ قرآن کا حوالہ ہے، قرآن کا نام وہ بھی لیتے ہیں، سنت کا نام وہ بھی لیتے ہیں، قرآن سنت وہ بھی کہتے ہیں، قرآن کی آیتیں وہ بھی پڑھتے ہیں، سنت کی حدیثیں وہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان میں معتزلہ بھی ہیں، ان کے اندر معطلہ بھی ہیں، ان کے اندر جہمیہ بھی ہیں، ان کے اندر صوفیہ بھی ہیں، ان کے اندر جن کو ہم اور آپ میرے بھائیوں خارجی یا خوارج کا نام دیتے ہیں، وہ بھی ہے انہی کے اندر۔ اور زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت ابھی نہیں پڑے گی، بعد میں تفصیلات تو آئیں گی، لیکن خوارج کی بات جب آئی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات نہیں پائے تھے، سامنے تھے، قرآن اتر رہا تھا، پڑھا جا رہا تھا، تلاوت کی جا رہی تھی، اس کی آیتیں پڑھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جھرمٹ میں موجود تھے، غزوہ حنین کا مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، آپ کے سامنے صحابہ کی بھیڑ کے بیچ میں وہ خارجی کھڑا ہو گیا اور اس نے کہنا شروع کر دیا، انصاف سے کام لیجئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انصاف سے کام لیجئے، آپ مال غنیمت بانٹ رہے ہیں لیکن انصاف سے نہیں بانٹ رہے ہیں، انصاف سے کام لیجئے، اعدل یا محمد اعدل فإنک لم تعدل، آپ عدل و انصاف سے بانٹیے کیونکہ انصاف نہیں کر رہے ہیں آپ، کسی کو کم، کسی کو زیادہ، کسی کو کچھ دے رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن اتر رہا ہے، قرآن سنت نہیں بلکہ قرآن اتر رہا ہے تازہ، اور نبی موجود ہیں، سنت نہیں کہ وفات پا چکے ہیں، حدیث کی کتابیں خالی سامنے نہیں، نبی موجود ہے، پھر بھی خارجی سامنے کھڑا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ خارجیت کی بات وہی سے بنیاد پڑی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَن يَعْدِلْ لَقَدْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ وَمَن يَعْدِلْ إِذَا لَمْ أَكُنْ عَادِلْ وَأَنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ناکام ہو جائے، نامراد ہو جائے، اگر میں اللہ کا نبی ہو کر کے، اس کا رسول ہو کر کے ہونے کے باوجود اگر میں عدل و انصاف سے کام نہیں لے رہا ہوں تو پھر دنیا میں کون عدل و انصاف سے کام لے گا؟ دیکھا آپ نے؟ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے بتا دیا تھا کہ یہ تو شروعات ہے، ادھر آپ نے یہ بات سنی نا، ہم نے سن لیا، بار بار سنا، لیکن وہ غیرت نہیں آئی،
لیکن صحابہ کرام نے یہ بات سنی، تلواریں سونت دی صحابہ نے، کہا اللہ کے نبی اجازت دیجئے اس کی گردن اڑا دیتے ہیں۔ کیسے جرأت کیا اس نے کہ آپ کو کہے کہ آپ انصاف سے کام نہیں لے رہے ہیں؟ اگر آپ انصاف سے کام نہیں لے رہے ہیں تو کون انصاف سے کام لے گا؟ کون ہے جو آپ سے زیادہ انصاف امت میں کر سکتا ہے؟ دانی اضرب عنق ھذا المنافق، اس کی گردن مار دیتا ہوں۔ نبی نے فرمایا نہیں، رہنے دو، رہنے دو۔ سیخرج من ضئضئ ھذا اقوام، بہرحال لمبی حدیث ہے، کئی بہت ساری باتیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ آپ نے کہا ان قریب اس کی نسل سے، اس کی خاندان سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن کی تلاوت کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، فرائض تو فرائض، نوافل کا بھی اہتمام کریں گے، اور اتنا نمازیں، اتنی اچھی نمازیں، اتنی زیادہ نمازیں، اتنے اچھے روزے، اتنے زیادہ روزے، اتنی زیادہ تلاوت کلام پاک اور اتنا اچھا تلاوت کلام پاک، تحقرون صلاتکم مع صلاتہم وصیامکم مع صیامہم وقراءتکم مع قراءتہم، کہ تم ان کی قرات کے سامنے، تلاوت کے سامنے اپنی تلاوت کو حقیر سمجھو گے، اپنی نماز کو ان کی نماز کے سامنے حقیر سمجھو گے، اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے۔ وَإِنَّهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، لیکن ان سب کے باوجود، یہ سب کرتے رہیں گے، ان سب کے کرنے کے باوجود وہ اسلام سے ایسے نکلے ہوئے ہوں گے جیسے تیز رفتار تیر شکار سے پار ہو کر کے باہر نکل جاتا ہے، اور جب تیر کو باہر نکلنے کے بعد اس کو اٹھا کے دیکھا جاتا ہے تو اس کی جو دھار ہوتی ہے نا، انی جو ہوتی ہے اس کی آگے والی دھار، اس کے پیچھے والی دھار، اس کے پیچھے والی دھار، اور بالکل پیچھے والی دھار میں کہیں بھی نہ تو کوئی گوشت کا نشان دکھائی دیتا ہے، نہ تو کسی کھال کا نشان دکھائی دیتا ہے، نہ تو کوئی خون کا نشان دکھائی دیتا ہے۔ اتنا تیزی کے ساتھ وہ تیر شکار سے جسم سے پار ہو جاتا ہے کہ اس پر کوئی خون اور میرے بھائیوں گوشت کا نشان بھی دکھائی نہیں دیتا ہے، جتنی تیزی سے یہ تیر نکل جاتا ہے۔ ایسے ہی یہ لوگ دین اسلام سے نکلے ہوئے ہوں گے۔ تو قرآن و سنت کا حوالہ اور نسبت کافی نہیں ہے، ورنہ یہ معتزلہ، جہمیہ، کرامیہ، معطلہ ہے نا، مشبہہ، ممثلہ، اور اس کے بعد یہ مرجیہ اور یہ خوارج، یہ صوفیہ، یہ روافض، یہ شیعہ، یہ سب پیدا نہیں ہوتے۔ کیوں پیدا ہوئے؟ قرآن سامنے، سنت سامنے، پیدا کیوں ہوئے؟ یہ گمراہیاں آئی کیوں؟ اس لیے کہ یہ معاملہ ان کے یہاں نہیں تھا، یہ نہیں تھا، اسی وجہ سے گمراہی آئی۔ آخر صحابہ میں کوئی انحراف کیوں پیدا نہیں ہوا؟ کسی صحابی نے، کتنی تعداد تھی بھائی؟ 1 لاکھ سے زیادہ، 1 لاکھ سے 1.25 لاکھ کے بیچ میں، کسی نے کہا 1,25,000، کسی نے کہا 1,14,000، بہرحال کوئی حتمی تعداد تو نہیں بتا سکتا۔ اندازہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ کے ساتھ جو صحابہ تھے ان کی تعداد تقریباً 1 لاکھ سے 1.25 لاکھ کے بیچ میں تھی۔ لیکن ایک صحابی کا نام بتاؤ جسے اللہ کے ناموں میں سے کسی نام میں، اللہ کی صفتوں میں سے کسی صفت میں آپ کو انحراف اور ضلالت دکھائی دیتی ہو، تھوڑا سا بھی آپ کو کہیں کوئی انحراف دکھائی نہیں دے گا۔ اسی لیے صحابہ کو آئیڈیل بنایا گیا ہے، اسی لیے صحابہ آئیڈیل ہیں۔ اگر قرآن و سنت کافی ہوتا تو صحابہ کے بعد والے طبقے قرآن و سنت کو پکڑ کر کے نبی کے صحابہ کے آئیڈیل کو چھوڑ کر کے گمراہ نہ ہوتے، فرقے نہ بنتے، اتنے سارے فرقے وجود میں نہ آتے۔ اسی لیے نبی نے فرمایا تھا جنت میں جانے کے لیے قرآن و سنت نہیں، وہ طریقہ چاہیے جس پر آج میں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں۔ انہی صحابہ کے اقوال پڑھنے جا رہے ہیں، اسی جھرمٹ میں بیٹھنے جا رہے ہیں، اسی مجلس کا حصہ بننے جا رہے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آپ اگر غور کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ ہم انہی اسلاف کی مجلسوں میں بیٹھ کر کے یہ باتیں سن رہے ہیں، ان باتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ تمام چیزوں میں ایمان، عقیدے سے لے کر اخلاق، کردار، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا، راستہ چلنا، ان تمام چیزوں میں آئیڈیل یہی اللہ کے نبی کے صحابہ، پھر تابعین، پھر تبع تابعین۔ اسی لیے اتنی انرجی لگائی جا رہی ہے نا امت کے سلفیوں کے، سلفی علماء کی جانب سے، اہل الحدیث کی جانب سے، اسی لیے اتنی انرجی لگائی جا رہی ہے کہ امت کو اگر گمراہی سے، ضلالت سے اگر روکنے میں کامیابی مل سکتی ہے
تو صحابہ اور سلف کا راستہ دکھا کر کے کامیابی مل سکتی ہے، اس پر چل کر کے کامیابی مل سکتی ہے، ورنہ یہ فرقے 70 72 73 کی جو باتیں آپ سنتے رہتے ہیں حدیثوں کے اندر، آپ جان لیں کہ کوئی بھی پتہ نہیں ہے کہ ان 72 کے اندر کتنے 100 کتنے ہزار فرقے پیدا ہو جائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو کیسے بیان فرمایا ہے۔ حضرت واصلہ ابن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، بہت ساری روایتیں ہیں، مکثرین میں سے تو نہیں لیکن کئی ایک روایتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے کی ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا، اور غور سے سننا اس بات کو، ابھی تک وہ حدیث سنتے ہیں نا ہم لوگ، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد ان کے بعد والوں کا، پھر اس کے بعد ان کے بعد والوں کا۔ اس میں کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس میں ثابت ہوتا ہے کہ وہ صحابہ کا زمانہ سب سے بہتر زمانہ تھا، اس کے بعد دوسرے نمبر پر تابعین کا زمانہ، ان کے بعد تبع تابعین کا زمانہ۔ لیکن ذرا سا اور معنی کو کشادہ کر کے وسیع انداز میں ذرا سمجھیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کی روشنی میں۔ مضمون وہی ہے لیکن زبان رسالت تو عجیب و غریب ہے نا۔ اعطیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات دیے گئے ہیں، میں چند الفاظ میں اتنی عظیم بات بول دیتا ہوں کہ اس کو سوچتے رہو، اس کی شرح کرتے رہو، اس سے روشنی نکالتے رہو، اس کی کرنیں بکھیرتے رہو قیامت تک۔ اللہ کے نبی نے یہاں دیکھو کیسے اس بات کو سمجھایا، اور کیوں ہم صحابہ کے سلف کے اقوال پڑھنے جا رہے ہیں، کیوں آخر اس کا انتخاب کیوں کیا ہم نے اس کتاب کا انتخاب کیوں کیا جاتا ہے، یہ اس حدیث کے اندر جواب ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تزالون بخیر ما دام فیکم من رآنی وصاحبنی، واللہ لا تزالون بخیر ما دام فیکم من رآنی وصاحب من صاحبنی، واللہ لا تزالون بخیر ما دام فیکم من رآنی وصاحب من صاحبنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر غور کریں، آپ نے یہی نہیں کہا کہ زمانہ سب سے بہتر زمانہ ہے، اس کے بعد والا دوسرا، اس کے بعد والا تیسرا۔ اس کا انداز دیکھو اور کیوں ان کا آئیڈیل زندگی میں لانا ضروری ہے، ان کی فہم کو، ان کے سمجھ کو اور ان کے اسوے کو اپنی زندگی میں کیوں نافذ کرنا ہے، نجات کیوں ڈیپینڈ ہے ان کے اوپر، سعادت اور نیک بختی دنیا میں کیوں موقوف ہے ان صحابہ اور تابعین و تبع تابعین کی زندگیوں پر، ان کی فہم کے اوپر کیوں موقوف ہے۔ آپ فرماتے ہیں تم لوگ ہمیشہ بھلائی میں رہو گے، ہمیشہ کیا کرو گے؟ ہمیشہ خیر میں رہو گے، بھلائی میں رہو گے، جب تک تمہارے درمیان وہ رہیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا ہے اور میرے ساتھ ہی رہے ہیں۔ تم لوگ اس وقت تک بھلائی میں رہو گے جب تک تمہارے بیچ میں وہ لوگ رہیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا ہے، میرا دیدار کیا ہے۔ دیدار کتنا قیمتی ہے آج دنیاوی میدان ماحول میں میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں نا کہ آج تو جو بے حیائی کا مسئلہ ہے، عشق و معاشقے کا مسئلہ ہے، اس میں دیدار کی کتنی قیمت ہے، تو وہ نگاہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوگا کتنی قیمتی ہوں گی وہ نگاہیں، وہ دیدار کتنا قیمتی ہوگا۔ کیا کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے؟ جس نے مجھے دیکھا ہے اور میرے ساتھ ہی رہے ہیں، جب تک وہ تمہارے اندر رہیں گے تم ہمیشہ بھلائی میں رہو گے۔ تو معاملہ یہ نہیں ہے کہ ان کا زمانہ بہتر ہے، ان کا وجود، ان کا آئیڈیل، اب وجود تو نہیں ہے ان کا، ظاہر ہے کہ قیامت تک تو نہیں رہیں گے، وہ اپنی اپنی عمر زندگی جی کر کے دنیا سے چلے گئے، تو ان کا وجود تو نہیں ہے فزیکل، لیکن ان کے اقوال، ان کے فرمودات، ان کی ہدایات، ان کی تعلیمات، ان کی بصیرتیں ہمارے بیچ میں موجود رہیں گی، تب تک ہم کیا رہیں گے؟ بھلائی میں رہیں گے۔ تو جب تک تمہارے درمیان وہ رہیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا اور میری صحبت، میرا ساتھ جن کو ملا، میرے ساتھ میں جو لوگ رہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ کے ساتھی جب تک تمہارے اندر رہیں گے تب تک تم بھلائی میں رہو گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کی قسم تم ہمیشہ بھلائی میں رہو گے اس وقت تک
جب تک تمہارے اندر وہ لوگ رہیں گے جنہوں نے انہیں دیکھا ہے، جنہوں نے مجھے دیکھا ہے۔ جنہوں نے کس کا دیدار کیا ہے؟ مجھے، میرا دیدار کرنے والے جو صحابہ ہیں نا، جن لوگوں نے ان کا دیدار کیا ہے، اور صحابہ جنہوں نے میرا ساتھ دیا ہے، جو میرے ساتھی رہے ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں، جب تک یہ تمہارے بیچ میں رہیں گے تم بھلائی میں رہو گے۔ تو مسئلہ صرف اور صرف اسی دور کا نہیں ہے۔ دور تو سب سے بہتر دور ہے، اس سے اچھا دور، ویسا دور اب قیامت تک نہیں آ سکتا۔ دعوے داریاں ہو سکتی ہیں، تہجد گزاری، سجدے، تلاوت تو ہو سکتے ہیں، لیکن وہ شرف اور سعادت کا زمانہ لوٹ نہیں سکتا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کی قسم تم ضرور بھی ضرور ہمیشہ اس وقت تک بھلائی میں رہو گے جب تک تمہارے درمیان وہ رہیں گے جنہوں نے ان کو دیکھا ہے، جنہوں نے میرے صحابہ کو دیکھا ہے۔ جب تک وہ تمہارے درمیان رہیں گے جنہوں نے ان کو دیکھا ہے، جنہوں نے ہمارے صحابہ کو دیکھا ہے، اور جب تک وہ تمہارے بیچ میں رہیں گے جنہوں نے ان کی صحبت اختیار کی ہے، جنہوں نے میرے صحابہ کی صحبت اختیار کی ہے، ان کے ساتھ میں رہیں گے۔ یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ صحیحہ وغیرہ کو دیکھا جا سکتا ہے، حوالے بھی لکھے ہوئے ہیں اس کے اندر۔ اچھا، غور کرنے کی بات کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے بیان کرنے کا انداز دیکھیں، یعنی نبی کے صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کا آئیڈیل جب تک امت کے اندر موجود رہے گا، امت میں خیر باقی رہے گا، بھلائی باقی رہے گی۔ جب تک صحابہ تمہارے درمیان رہیں گے، جب تک تابعین تمہارے درمیان رہیں گے، جب تک تبع تابعین تمہارے درمیان رہیں گے، ظاہر ہے کہ صحابہ بھی نہیں ہمارے بیچ میں، اب تابعین بھی نہیں، اب تبع تابعین بھی نہیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن صحابہ کا آئیڈیل، ان کے اقوال، ان کے فرمودات، ان کا رہن سہن، ان کی رات، ان کا دن، ان کی صبح و شام، ان کا چلنا پھرنا، ان کا سفر حضر، ان کی صلح، ان کی جنگ، ساری سیرت جب تک ہمارے بیچ میں رہے گی تب تک ہم کہاں رہیں گے؟ بھلائی میں رہیں گے، خیر میں رہیں گے۔ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ خیر عطا فرمائے گا، اور مرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کے، میرے بھائیوں، ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہے نا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، انہی کے ساتھ میں، انہی کی جھرمٹ میں میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی جنت کا اور جنت کی بیش بہا نعمتوں کا مستحق بنا دے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو یہ اصل میں یہ جو سبق ہے، یہ جو پیغام ہے، وہ یہی ہے میرے بھائیوں۔ اسی لیے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، ان کے نقش قدم پر چلنے والے، ان کے اقوال، ان کے فرمودات اسی لیے پڑھنا ہے تاکہ ان کا آئیڈیل 59 ابواب میں ہمارے سامنے آ سکے۔ کتاب لمبی ہے، طویل ہے، 600-700 کے قریب اقوال ہیں، میں سمجھتا ہوں تقریباً مجھے یاد پڑتا ہے کہ 700 سے زائد اقوال ہیں اس کے اندر، سارے اقوال کی تعداد 785 ہے۔ 785 اقوال کا خزانہ ہے۔ اسے پڑھنے کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی سلف امت سے وابستگی، لگاؤ، محبت، ان کا اسوہ، ان کا نمونہ اور ان کی زندگی کی ایک ایک ادا انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے سامنے آئے گی، اور ہم اسے اپنی زندگیوں میں نافذ کریں گے، قول میں بھی، عمل میں بھی، منہج میں بھی، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی کے ساتھ ساتھ اس کی دعوت میں بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی اسے ہم عام کریں گے۔ تو یہ چند باتیں تھیں، اور باتیں بہت ساری ہیں، سلسلہ بھی چلے گا، ایک ملاقات، دوسری ملاقات میں انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ سلسلہ مقدمے کے طور پر چلتا رہے گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی باقاعدہ ہم کتاب میں داخل ہوں گے، اور پہلی فصل کا آغاز کر کے اس کے اقوال بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو بہرحال گفتگو آج تمہید کی ہے، اس لیے لمبی نہ ہو، میں نہیں چاہتا کہ آگے والی بات بھی چھیڑوں اور زیادہ گفتگو لمبی ہو جائے، میں سمجھتا ہوں کہ اتنا کافی ہے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کم صحیح لیکن عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے اسلاف سے کما حقہ محبت کی توفیق عطا فرمائے، ان کے خلاف زبان درازی کرنے، ان کے خلاف قلم چلانے، یا ان کے بارے میں تبرہ کرنے، یا ان کے مقام کو گھٹانے، اس طرح کی حرکتوں سے اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اسوے ان کے نقش قدم پر چل کر کے ہمیں بھی وہی سعادت دنیا کی اور وہی جنت کی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضوان اور اس کی مغفرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تمام لوگوں کے شکریہ کے ساتھ اس تمہیدی گفتگو کے پہلے مرحلے کا اختتام کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو سننے، پڑھنے، سیکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔